اچھا جی, کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ بالکل نہیں نکلے گی, سوگ کرے گی, کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی, اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دماد سے بھی پردہ ہو جائے گا. دماد سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں ہے نہ اس سے پہلے. اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن, وہ جو مرنے کے اوپر ہے. اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی, تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی الا یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے, یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. وہ معاملہ ایک الگ ہے, وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ ساڈی اماں جی بڑی بڈھی ہو گئی ہے جی, ان تے پیریڈز بھی نہیں آندے, انہوں کیڑی عدت کی ضرورت ہے. عدت اللہ کا حکم ہے, وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے. 100 سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے. اور عدت کوئی اتنی بڑی پابندی نہیں ہے, گھر سے تو ویسے ہی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے, اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان کو ویسے ہی گھر بہنا چاہیے. وہ کیوں کر دی بھی باہر جا کے, بہت بوڑھی ہو چکی ہے جی, ان کو تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیمہ لگا کے ایسے مل پیٹ کے بیٹھ جانا ہے. عام نارمل لائف گزارے گی, خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی, کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی, گھر کے اندر رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی اذان شروع ہونے والی ہے, آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ملازمت چھٹیاں لے, مل جاتی چھٹی, حاملہ عورت کو بھی مل جاتی ہے, بالکل چھٹی لے. اللہ کا حکم اپنی جگہ, ملازمہ ہونے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. اچھا جی, اذان کا جواب دیں, پھر انشاءاللہ 4:45 بجے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ نماز عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی جناب, نماز عصر کے وقفے کے بعد کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ علماء دیوبند بہت سخت کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی. پتہ نہیں یہ کون سے علماء دیوبند ہیں جو کرتے ہیں, ان کی فقہ میں بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی. بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی, کیوں نہیں جا سکتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی, اگر خاوند بیوی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی. بالکل جھوٹ ہے, یہ تو دل جلے تھے کچھ خاوند جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں. اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل جھوٹ ہے یہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. قرآن حکیم, نبی علیہ السلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب اللہ ہے, اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں. سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم. اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری, صحیح مسلم, پوری آپ کی سیرت ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے, کیسے نماز پڑھتے تھے, کیا کرتے تھے. اتھینٹک چیز تو وہی ہے. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا, آپ کے دادا کا کیا نام تھا, اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں. ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے, آپ کے ابو کا یہ نام تھا, آپ کی امی کا یہ نام تھا. قرآن میں کوئی نہیں آیا, اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے. باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے, ان کی کتاب ہے ایوارڈ یافتہ, پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے, الرحیق المختوم. صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی, انڈیا کے عالم دین تھے, مبارک پور کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم, آپ کو مل جائے گی. آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شیخ فیصل ایوارڈ, دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے, تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں گے. 400-450 صفحوں کی کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر. عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اصل میں تو جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں, چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں. یہ جو تقریر الگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے, جمعے کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے, اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو, وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے. اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے, جو یہ عربی انہوں نے لادہ کی ہے. اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن, باقی اردو, یعنی حمد اور صلات جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے. تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی کریں گے. ملیشیا میں ہے تو ملیشین میں کریں گے, چائنا میں ہے تو چائنیز میں کریں گے,
اگر آپ یورپ میں ہیں تو انگلش میں کر لیں. بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے, یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں, قبلہ رخ نہیں بیٹھنا. یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے, دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے, بالکل جھوٹ ہے. آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں, کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے, صرف جمعے کے خطبے میں. ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے. صحیح بخاری مسلم میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا, چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں, دوزان بیٹھے, جس طرح مرضی بیٹھے. یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے, کوئی نہیں, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں. اگر عصر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے اور مغرب کی اذان سے پہلے صرف 5 منٹ رہ جائیں, فوراً ادا کریں جی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی اس نے عصر کی نماز پڑھ لی, اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لی فجر کی, اس نے گویا فجر کی نماز پڑھ لی. تو 5 منٹ کیا, 1 منٹ بھی رہ جائے تب بھی پڑھ لیں. پہلی رکعت کے 2 سجدے آپ نے کر لیے, باقی تینوں رکعتیں آپ کی مغرب کے وقت میں ہوئی تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اتنا ڈیلے کرنا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ منافق کی نماز ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے پھر 2 ٹھونگے مار کے تو نماز پڑھے, فارغ کر دے, مجبوراً لگتا بات ہے. حدیث قدسی ہے, ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے, بالکل جھوٹی ہے, بنائی ہوئی ہے. اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں, اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بہت ساری احادیث قدسیہ آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گی, آپ پڑھیں, اس سے بہترین احادیث موجود ہے.